बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज 4 बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी पहली अहम ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान और 4 बड़े फौजी अफसरान के मुतालिक है। इस हवाले से क्या बहुत बड़ी खबर आ रही है, फौजी अफसरान के जो नाम हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे और पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया चैनल ने इस हवाले से क्या खबर नशर की है इस पर भी बात करेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान के मुतालिक है। इमरान खान के हवाले से क्या अहम ब्रेकिंग खबर आ रही है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के हवाले से एक गैर मामूली वाक़या पेश आया है, वो वाक़या क्या है, उस वाक़े के 2 अहम किरदारों के नाम आपके साथ शेयर करेंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ इमरान खान से माफ़ी मांगने के हवाले से है। GHQ के हवाले से एक बहुत बड़ी अहम खबर सामने आ रही है। अडयाला जेल में क्या गैर मामूली वाक़या हुआ है, इसके अलावा फैज़ हमीद के मुतालिक इमरान खान ने क्या हंगामी पैगाम जारी किया है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और अडयाला जेल से 17 मिनट की क्या गैर मामूली वीडियो जो है वो वायरल हुई है, इस पर भी बात करेंगे। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से है। बुशरा बीबी और इमरान खान जज के साथ आमना सामना हुआ है। इस मौका पर इमरान खान और बुशरा बीबी ने क्या 2 जुमले बोले कि जज जो है वो लाजवाब हो गए। इस सारी खबर में साथ ही साथ जो है पाकिस्तानी मीडिया ने इसको नशर नहीं किया था, लेकिन इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि अदालत में आज क्या हैरानकुन सूरत हाल पैदा हुई है। पहली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ मेंशन कीजिएगा कि आपने हमारे चैनल को कहां से सब्सक्राइब किया है। हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आप लोगों के नाम जो है वो मेंशन करेंगे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनमें निमरा हैं, जहरा हैं, आमना हैं, अरीशा हैं, मोहम्मद अली हैं, नुमान खान हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। बात कर लेते हैं आज की पहली अहम ब्रेकिंग खबर के हवाले से। राजा साहब बताइएगा कि एक बहुत बड़ी अहम ब्रेकिंग खबर आ रही है पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान के हवाले से। वो क्या खबर है, एक वाक़या भी हुआ है आर्मी चीफ के हवाले से, वो वाक़या क्या है, उसके 2 अहम किरदारों के नाम और तफसीलात भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, इस बार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक जिस ब्रेकिंग न्यूज़ का आपने जिक्र किया, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने नशर की, ये खबर भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और इमरान खान साहब एक ब्रिगेडियर, एक कर्नल और 4 अफसरान के मुतल्लिक, यानी 4 फौजी अफसरान के मुतल्लिक और DG ISI के हवाले से क्या 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं। ये तीनों ब्रेकिंग न्यूज़ भी अपने व्यूअर्स के सामने मुख्तसरन रखते हैं। सबसे पहले अपने नाजरीन के सामने इमरान खान साहब और 4 फौजी अफसरान के मुतल्लिक एक अहम और हसास नोयत की खबर रखते हैं। और DG ISPR ने अब जिन 4 अफसरान के नाम लिए और ISPR की प्रेस रिलीज में जिन 4 अफसरान का जिक्र किया गया, इनके मुतल्लिक कुछ मालूमात जो है ये अपने व्यूअर्स को फराहम करते हैं। अब DG ISPR या ISPR की जानिब से जो एक एलामिया जारी किया गया, उसमें यह कहा गया कि चंद अफसरान ऐसे हैं जो कि फौजी नज़्मो ज़ब्त के खिलाफ काम कर रहे थे। इन अफसरान के नाम भी बताए गए और ये कहा गया कि इन अफसरान में 2 साबिक आला अफसरान शामिल हैं। इनमें से एक का नाम ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार बताया गया, एक का नाम ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम बताया गया और ये भी कहा गया कि एक साबिक कर्नल भी गिरफ्तार किए गए अफसरान में शामिल हैं। यानी जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद अब ये तस्दीक की गई है कि एक ब्रिगेडियर गफ्फार, ब्रिगेडियर नईम और एक साबिक कर्नल जो हैं इन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन उसके बाद ISPR के एलामिये में ये भी कहा गया और ये दावा किया गया कि ये जो तीनों अफसरान थे ये पैगाम रसानी का काम करते थे। ये तीनों अफसरान सियासी जमात, अब सियासी जमात का नाम नहीं लिखा गया, लेकिन अंदाज़ा ये लगाया गया या क्यास ये किया गया कि सियासी जमात से मुराद यहाँ पे PTI है, कि ये तीनों अफसरान PTI और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के दरमियान राब्ता कारी में शामिल थे। उसके बाद ISPR की जानिब से ये भी बताया गया कि ये जो दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं इनका ताल्लुक चकवाल से है। जनरल फैज़ हमीद का ताल्लुक भी ज़ाहिर है सबको पता है कि चकवाल से है
اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ جنرل فیض کے خاص اور منظور نظر افسران تھے، جب یہ ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد بھی یہ سیاسی ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے، یہ سیاسی پیغام رسانی کر رہے تھے اور سیاسی سہولت کاری میں ملوث تھے۔ اس کے بعد آئی ایس پی آر نے یہ بھی منشن کیا اپنے اعلامیے میں کہ یہ جو ریٹائرڈ افسران ہیں اور ان کے ساتھیوں نے سیاسی مفادات رکھنے والے افراد کے ساتھ ملی بھگت کر کے عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ اب ایک نیا بیانیہ 9 مئی کے واقعات کے بعد، جسے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں پاکستانی عوام نے ووٹ کے ذریعے مسترد کر دیا۔ ڈی ایچ ایس میں بھی عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو ووٹ پڑ گئے، لیکن بہرحال اب ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد یہ جو ریٹائرڈ بریگیڈیئر اور کرنل ہیں، ان کے متعلق کچھ معلومات آئی ایس پی آر کی جانب سے سامنے لائی گئی ہیں۔ لیکن یہاں پہ پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے عمران خان صاحب، آرمی چیف جنرل آصف منیر اور کچھ اور فوجی افسران کے متعلق جو ایک بڑی بریکنگ نیوز نشر کی ہے، یہ بریکنگ نیوز بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس بریکنگ نیوز سے کچھ آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس وقت پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہے۔ 8 فروری 2024 کا الیکشن عمران خان صاحب کو جیتنے سے روکنے کی جب تمام کوششیں ناکام ہو گئیں، جب پی ٹی آئی کو 78 مخصوص نشستیں سپریم کورٹ نے دے دی، جب جسٹس فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کا راستہ بند ہو گیا فل کورٹ کے فیصلے کے بعد، جب پی ٹی آئی کو 78 نشستیں دینے کا فیصلہ کیا گیا، تو اب کس قسم کی خبریں سامنے لائی جا رہی ہیں، اور اس خبر میں جو کہ سب سے بڑے نیوز چینل نے نشر کیا ہے، اس میں آرمی چیف عمران خان صاحب اور کچھ فوجی افسران اور ایک اہم شخصیت کے متعلق کیا 3 اہم پوائنٹ بیان کیے گئے ہیں، اور پھر اس کی زمینی حقیقت بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اب یہ جو خبر ہے، اس کے پہلے نقطے میں یہ کہا گیا کہ عمران خان کے لیے پیغام رسانی اور سہولت کاری کے الزام میں نہ صرف یہ کہ اڈیالہ جیل کے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ان کو حراست میں لیا گیا ہے، بلکہ ان کے ساتھ کم سے کم 3 اور شخصیات ایسی ہیں جن کو حراست میں لیا گیا۔ اس کے بعد اس خبر میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کے دوران عمران خان کی ایک تصویر وائرل ہوئی تھی۔ اس تصویر کے وائرل ہونے کی تحقیقات کی گئی، سپریم کورٹ کے لیول پر بھی اس تصویر کے وائرل ہونے کی تحقیقات کی گئی تھی، کیونکہ اس ایک تصویر نے پورے نظام کو بے بس کر دیا تھا، اور عمران خان صاحب کی یہ تصویر اتنی وائرل ہوئی کہ یہ ریاست جو ہے، جو کہ فراڈ اور شرمناک ریاست بن چکی ہے، یہ عمران خان صاحب سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اب اسی خبر میں کہا گیا کہ جب عمران خان صاحب کی تصویر وائرل ہوئی تو اس وقت اڈیالہ جیل کے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے خلاف جو ہے یہ تحقیقات شروع کی گئی تھی، اور جیل ذرائع کے مطابق حساس اداروں نے سینٹرل جیل راولپنڈی کے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کو بدھ کے روز صبح سویرے اڈیالہ جیل کی رہائشی کالونی میں ان کی رہائش گاہ سے حراست میں لے کے خفیہ مقام پر منتقل کیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تصدیق ہو گئی ہے اس خبر میں بھی کہ جو اڈیالہ جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے، ان کو پولیس نے گرفتار نہیں کیا، ان کو فوج کے ذیلی اداروں نے گرفتار کیا، اور اس خبر میں لکھا گیا کہ حساس اداروں نے اڈیالہ جیل میں ان کی رہائش گاہ سے ان کو الصبح گرفتار کیا۔ اب اس کے بعد ایک بہت ہی اس کے اندر پیچیدہ موڑ بھی آیا، کیونکہ جو یہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں، ان کی جب اہلیہ کو پتا چلا کہ ان کے شوہر کو اچانک گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے شوہر کو اس کے متعلق کوئی آگاہ بھی نہیں کیا گیا تھا، تو انہوں نے اس کے بعد اڈیالہ جیل کے کنٹرول روم میں ایک کال کی، اور یہ کال کر کے انہوں نے یہ دھمکی دی کہ میرے شوہر کو لاپتہ کر دیا گیا ہے، میرے شوہر کو جب اغوا کیا گیا یا گرفتار کیا گیا تو ان کے متعلق کچھ ہمیں بتایا نہیں گیا، اور اگر مجھے میرے شوہر کے متعلق آگاہ نہ کیا گیا تو میں خود سوزی کر لوں گی، یعنی میں خود کو آگ لگا لوں گی۔ اس کے بعد اس خبر کے تیسرے نقطے میں کہا گیا کہ ذرائع نے یہ بتایا کہ خفیہ ادارے پچھلے 2 ماہ سے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے بارے میں تحقیقات کر رہے تھے، اور جب یہ تحقیقات مکمل ہوئیں
तो इन तहकीकात की रोशनी में मंगल की दोपहर 2 बजे के करीब एक ऑपरेशन किया गया और ये जो ऑपरेशन था इसमें डीआईजी जेल रावलपिंडी रीजन के ऑफिस से असिस्टेंट नाजिम शाह और अडियाला जेल के करीब रिहाइश पजीर साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर गौरी को भी हिरासत में लेकर खुफिया मुकाम पर मुंतकिल किया गया। यानी ये जो साबिक फौजी अफसरान इस वक्त गिरफ्तार हुए हैं, सिर्फ इनको गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि अडियाला जेल से जुड़े जो कुछ साबिक अफसरान थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इस खबर के चौथे नुक्ते में यह कहा गया कि साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद इकराम पर इल्जाम है कि वो साबिक वजीर आजम यानी इमरान खान साहब को मुख्तलिफ औकात में मोबाइल फोन की सहूलत भी फराहम करते रहे और इस मकसद के लिए गैर मुल्की सिम्स का इस्तेमाल किया जाता था। यानी आईएसआई जिसके पास अडियाला जेल का पूरा कंट्रोल है, एक कर्नल और एक मेजर ये पूरी जेल का कंट्रोल संभालते हैं, तो इसके बावजूद अब इस खबर में आप ये कहें कि ये बयानिया सामने लाया गया है कि इमरान खान साहब को इंटरनेशनल सिम्स वाला एक फोन जो है ये फराहम किया गया था, लेकिन इमरान खान साहब का जो सेल है यहां पे तो हर वक्त सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, इमरान खान साहब की दर्जनों जासूसों के जरिए निगरानी की जाती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान साहब के पास मोबाइल भी हो, इंटरनेशनल सिम्स वाला मोबाइल हो, इमरान खान साहब इंटरनेशनल लेवल्स पर कॉल कर रहे हो। अगर इमरान खान साहब इंटरनेशनल लेवल्स पर कॉल्स कर रहे होते तो पीटीए के पास इसका डेटा आ जाता। इमरान खान साहब जाहिर है कि जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं उनमें इमरान खान साहब की फुटेज आ जाती या जो जासूस वहां इमरान खान साहब की निगरानी पर मामूर हैं उनको पता चल जाता। लेकिन बहरहाल अब यह दावा किया गया है कि इमरान खान साहब के लिए गैर मुल्की सिम्स वाला जो मोबाइल फोन है वो उनको दिया जाता था। उसके बाद यह कहा गया कि इब्तदाई तफ्तीश के दौरान बाज यूरोपीय ममालिक की सिम्स पकड़ी गई हैं। इन सिम्स को पाकिस्तान में एक्टिवेट किया गया था और इन पर बने व्हाट्सएप के जरिए कॉलें की जाती थी। आप इमेजिन करें कि क्या इमरान खान साहब को नहीं पता कि अडियाला जेल का पूरा कंट्रोल आईएसआई के पास है। इसके मुतालिक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन भी दायर कर चुके हैं कि एक कर्नल और एक मेजर जो हैं ये मुझे मेरी सियासी और कानूनी टीम से मुलाकातें नहीं करने देते। तो इस पूरी सूरत में इमरान खान साहब को इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत थी, या अगर उन्होंने कुछ कॉल्स करवानी थी तो वो अपनी कानूनी टीम को या सियासी टीम को कह सकते थे कि आप ये कॉल्स करवाएं। अगर बैरून मुल्क कोई पैगाम भिजवाना है तो ओवरसीज पाकिस्तानीज और ओवरसीज पीटीआई की जो तंजीमें हैं वो इतनी मौसर और मुतहरिक हैं कि अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान में जो फ्रॉड इलेक्शन हुआ उसके ऊपर एक करारदाद आ गई। बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स में पाकिस्तान के इलेक्शन को फ्रॉड करार दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने एक रिपोर्ट पेश कर दी। तो बहरहाल अब यहां पे ये दावा किया गया। उसके बाद इस खबर का 5वां नुक्ता जो है ये बड़ा पेचीदा है। इस 5वें नुक्ते में यह कहा गया कि पाकिस्तान में बाज यूरोपीय ममालिक की सिम्स एक्टिवेट की गई, इन पर बने व्हाट्सएप के जरिए कॉलें की जाती थी। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद इकराम पर अडियाला जेल में दौरान ड्यूटी अख्तियारात से तजावुज करते हुए इमरान खान साहब को सहूलतें फराहम करने का इल्जाम है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के अय्याम में अडियाला जेल में इमरान खान साहब और दीगर पीटीआई रहनुमाओं की सिक्योरिटी सुपरविजन भी इन्हीं की जिम्मेदारी थी और मलिक अकरम की मुख्तलिफ औकात में अडियाला जेल में जो तैनाती रही ये तकरीबन 18 साल थी। उसके बाद इस खबर का जो आखिरी हिस्सा है उसमें यह लिखा गया कि जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल हैं ये पहले असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और बाद में डिप्टी सुपरिटेंडेंट तैनात रहे और रवां साल 20 जून को इनको तब्दील किया गया, लेकिन वो ताहाल फैमिली के हमरा अडियाला जेल की जो ऑफिसर कॉलोनी है इस ऑफिसर कॉलोनी में रिहाइश पजीर थे, लेकिन उनके जो करीबी लोग थे ये अब भी जेल की मुख्तलिफ अहम पोस्टों पर और अहम ओहदों पर काम कर रहे थे। उसके बाद एक और दावा किया गया इसी खबर में। इस खबर में कहा गया कि अडियाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट का जो अर्दली है मोहम्मद जहीर चौधरी ये परवेज लाई और बाद में शाह महमूद कुरैशी के साथ स्पेशल ड्यूटी करता रहा
اور اسی طرح ان کا ایک اردلی جو ہے یہ سابق وزیر خارجہ کے پاس نئی ڈیوٹی پر تعینات رہا۔ اب اس پوری صورتحال میں اگر قانون کے مطابق کچھ عملہ عمران خان صاحب یا شاہ محمود قریشی جو سابق وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ تعینات رہا تو اس سے یہ نتیجہ کیسے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی ساز باز کر رہے تھے یا یہ کوئی کسی قسم کی سازش کر رہے تھے۔ اس کے بعد اس خبر کا جو آخری حصہ ہے اس میں یہ کہا گیا اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے پی ٹی آئی کے لیڈرز کے ساتھ قریبی تعلقات تھے، بالخصوص وہ زلفی بخاری اور راجہ بشارت کے انتہائی قریب سمجھے جاتے تھے، اور پی ٹی آئی دور میں صوبائی وزیر قانون کے بھانجے شعیب اقبال راجہ کا جو ایک کیس تھا، اس کیس میں ملزم اخلاق جیل ہاسپٹل میں زیر علاج رہے۔ اب اس پوری صورتحال میں آرمی چیف جنرل آصف منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق جو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، اور جنرل فیض حمید کے معاملے میں جو ایک نیا ٹوسٹ آیا ہے، اس ٹوسٹ کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ جیسے یہ خبر آئی کہ کچھ سابق ریٹائرڈ فوجی افسران کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اسی طرح جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں ان کی گرفتاری کے بعد کچھ جیل کے سابق افسران کو گرفتار کیا گیا ہے، تو اس کے فوراً بعد اب عمران خان صاحب نے 3 بڑے انکشافات کیے ہیں آرمی چیف جنرل آصف منیر کے متعلق، جنرل فیض حمید کے متعلق اور ایک اور ہائی پروفائل شخصیت کے متعلق، اور ان انکشافات کو پاکستانی میڈیا نے سنسر کر دیا، لیکن ہم آپ کو مختصراً بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا۔ عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل آصف منیر کا ریفرنس دیتے ہوئے یہ کہا کہ جناب باجوہ نے اصل میں اپنی ایکسٹینشن کے لیے جناب فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا اور اس کے بعد آئی ایس آئی کو پی ٹی آئی کے پیچھے لگا دیا۔ عمران خان صاحب سے ایک صحافی نے ایک کمپلیکیٹڈ سوال کیا، اس سوال کے جواب میں عمران خان صاحب نے کہا کہ فوج جناب فیض حمید سے تفتیش کر رہی ہے، یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، میرا اس سے کیا لینا دینا، لیکن جناب فیض حمید کا احتساب کر رہے ہیں یہ اچھی بات ہے، لیکن پھر سب کا احتساب کریں۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک بڑا حساس نوعیت کا انکشاف کیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جب میں پرائم منسٹر تھا، اور ظاہر ہے کہ انٹیلیجنس بیورو ایک بڑی مؤثر ایجنسی ہوتی ہے اور پرائم منسٹر کے انڈر کام کرتی ہے، جو کہ ایک سول ایجنسی ہے آئی بی، خان صاحب نے کہا کہ آئی بی نے مجھے رپورٹس دی کہ موجودہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان ہر وقت جناب باجوہ کے پاس بیٹھے رہتے تھے، اور یوں خان صاحب نے میری اس خبر کی تصدیق بھی کر دی جس میں میں نے یہ کہا تھا، اور یہ سٹوری میں نے بریک بھی کی تھی، کہ ملک احمد خان کے ذریعے شہباز شریف جو ہیں یہ جناب باجوہ تک پہنچے تھے، کیونکہ ملک احمد خان نے جناب باجوہ کے سمدھی صابر مٹھو سے دوستی بنائی تھی اور ان کو کاروباری اور مالی مراد کا لالچ دیا تھا، اور یوں جناب باجوہ تک شہباز شریف پہنچے تھے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے تیسرے نقطے میں یہ کہا کہ جناب باجوہ نے نواز شریف اور شہباز شریف کی ہدایت پر جناب فیض حمید کو ہٹایا۔ جناب فیض حمید کو ہٹانے پر میری جناب باجوہ سے سخت تلخ کلامی بھی ہوئی، اور وزیر دفاع نے جناب باجوہ کی ایکسٹینشن کی بات کر کے، یعنی خواجہ آصف نے جناب باجوہ کی ایکسٹینشن کے متعلق جو حقائق بیان کیے ہیں اس سے میرے موقف کی تائید ہو گئی ہے اور میرے حق میں ایک گواہی آ گئی ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل آصف منیر کے نام ایک بڑا حساس پیغام دیا۔ عمران خان صاحب نے اس پیغام کے پہلے حصے میں کہا کہ اس وقت پی ٹی آئی کو 78 نشستیں دینے کا جو فیصلہ کیا گیا فل کورٹ کی جانب سے، اور 8 جج صاحبان نے ہمیں صرف 1% انصاف فراہم کیا، تو خان صاحب نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل نہ کر کے آئین کی تیسری مرتبہ خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ ملنے کی صورت میں نے پارٹی کو فائنل کال کی تیاری کرنے کی ہدایت کر دی ہے، یعنی ایک فیصلہ کن احتجاج کرنے کی ہم تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے صحافیوں کو ایک غیر رسمی گفتگو میں ان کے سامنے ایک واقعہ بھی سنایا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جس ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کو برطرف کیا گیا ہے اور یہ الزام لگایا گیا کہ یہ میرے ساتھ رابطے میں تھے اور ان کو گرفتار کیا گیا، تو عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ ان کے ساتھ تو میری تلخ کلامی ہوئی تھی، کیونکہ عمران خان نے کہا کہ یہ مجھے صحافیوں سے بات کرنے سے روک رہے تھے
اور میں نے اس صورتحال میں میری اور ان کی سخت تلخ کلامی بھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ اچھا ہے فوج انٹرنل احتساب کر رہی ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کا آخری جملہ بہت اہم تھا۔ خان صاحب نے کہا کہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جنرل فیض کا 9 مئی کے واقعات سے براہ راست تعلق ہے، یہ سارا معاملہ میری گرفتاری سے شروع ہوا، اس کی تفتیش کیوں نہیں کی جا رہی؟ اگر 9 مئی کے واقعات جنرل فیض عبید نے کروائے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اصل میں 9 مئی کے واقعات لندن پلان کا حصہ تھا۔ 9 مئی کے واقعات کی جو ویڈیوز ہیں یہ ISI نے چھپا رکھی ہیں، جدھر جدھر آگ لگی وہاں کی CCTV فوٹیجز ISI نے غائب کر دی۔ یہ ویڈیو سامنے لائیں اور یہ ویڈیو سامنے لا کے اگر ان کے پاس شواہد ہیں تو یہ ہمیں قصوروار ثابت کر دیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو یعنی فوجی قیادت کو اس بات کی تفتیش کرنی چاہیے کہ میری گرفتاری رینجرز کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کروانے کا آرڈر کس نے دیا؟ جس نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے مجھے اغوا کروایا اصل میں وہی جو ہے وہ اس سازش میں ملوث تھا۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے آخری اور سب سے اہم نوعیت کا انکشاف کیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک ایسی صورتحال میں جب جنرل فیض حمید زلمے خلیلزاد اور طالبان کو لے کر میرے پاس آیا تھا، وہ طالبان کو جانتا تھا، طالبان کے ساتھ معاہدے بھی کر سکتا تھا، لیکن جنرل باجوہ نے ایک طرف رجیم چینج آپریشن کیا، اس کے بعد جنرل فیض حمید کو ہٹایا گیا، دہشت گردی واپس آ گئی، اور اب انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے آئین اور قانون کی پامالی کی جا رہی ہے، یہ جو فوج ہے یہ کسی ایک شخص کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی فوج ہے، اور آئین کی اگر یہ پامالی نہ رکی تو پھر میں ایک ایسی کال دینے والا ہوں جس کے بعد لوگ جب سڑکوں پر نکلیں گے تو پھر اسی وقت گھر جائیں گے جب وہ حقیقی آزادی کا مقصد اچیو کر لیں گے۔ لیکن یہاں پہ اڈیالہ جیل میں جو ایک بڑی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی جج کے آمنے سامنے، یعنی جب بشرا بی بی صاحبہ روسٹرم پر گئیں تو اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ اڈیالہ جیل میں القادری ٹرسٹ کیس جس کو بعد میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کہا گیا، اس کی سماعت ہوئی تو بشرا بی بی صاحبہ روسٹرم پر آ گئی۔ انہوں نے جج سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ نیب نے نئے توشہ خانہ کیس میں مجھے سوال نامہ دیا تھا، جیل حکام میرے کمرے سے سارے کاغذات غائب کر چکے ہیں، سارے کاغذات اٹھا کر لے گئے، میں نیب کے سوال نامے کا جواب تیار کر رہی تھی، اور پھر نیب والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شامل تفتیش نہیں ہو رہے، یعنی نیب جو ہے وہ بشرا بی بی صاحبہ کو یہ بھی موقع نہیں دے رہا کہ وہ سوال نامے کا جواب جو ہے یہ کوئی تیار کریں، اور اس پر پھر چاروں ناچار عدالت نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو یہ کہا کہ یہ جو کاغذات ہیں یہ بشرا بی بی صاحبہ کو واپس کروائے جائیں۔ لیکن یہاں پہ جسٹس فائز عیسیٰ کے متعلق بھی ایک بڑی دلچسپ خبر آئی ہے، اور جو سپریم کورٹ کور کرنے والے رپورٹرز ہیں انہوں نے کیا جسٹس فائز عیسیٰ کے متعلق ایک غیر معمولی واقعہ سنا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے مختصراً رکھتے ہیں۔ اب جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں یہ آج کے دن میں جب ایک کیس کی سماعت کر رہے تھے تو اچانک اس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ عوام کا چوری ہو جائے تو کوئی خبر نہیں چلتی، مگر پیسے پکڑ کر ججز کو گالیاں دینے اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اور جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ مونال ریسٹورنٹ کے متعلق بھی جب ہم نے آرڈر کیا تو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا۔ ملک ریاض کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ حکومت اسی شخص کو دے رہی ہے جس نے لوٹے تو کوئی خبر نہیں چلتی، آج کل بس موبائل پکڑو اور ہو گیا یوٹیوب چینل شروع، اخبارات خرید کر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اب یہ کیس جو ہے یہ عمران خان صاحب کے متعلق نہیں تھا، القادری ٹرسٹ کیس کے متعلق نہیں تھا، لیکن جسٹس فائز عیسیٰ اپنی بدنیتی کی وجہ سے ہر کیس میں عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا جو تعصب ہے تو وہ گھسیٹ کے پی ٹی آئی کو سامنے لے کے آ جاتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو سپریم کورٹ کے رپورٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل کورٹ میں یہ القادری ٹرسٹ کیس جو ہے یہ زیر التوا ہے، اور اس صورتحال میں اگر چیف جسٹس آف سپریم کورٹ القادری ٹرسٹ کیس کے متعلق اس قسم کے ریمارکس دیں گے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ ٹرائل کورٹ پر اثر انداز ہو رہے ہیں،
اور ٹرائل کورٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیں. اس حد تک وہ متعصب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے اس وقت ہو چکے ہیں. ناظرین یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.